بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہتر علاج کی طرف سے ڈاکٹر طارق میاں، پریزیڈنٹ اکیڈمی آف فیملی فزیشین حاضر ہوں۔ بیسیکلی ہمارا اس چینل کا مقصد کوئی اپنی مشہوری یا کوئی پرسنل گین بالکل نہیں ہے، نہ اس کا مقصد کوئی اس سے پیسہ کمانا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام الناس میں بیماریوں کی اویئرنیس کریٹ کرنا، اور جو ہماری خوراک کی غلط استعمال کی وجہ سے ہم جو مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں اس کو دور کرنا اور ان ابہام کو ٹھیک کرنا جس کی وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ تو بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں جو جراثیموں سے لگتی ہیں، اور دوسری میٹابولک ڈیزیزز ہوتی ہیں جو ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے، ہماری خوراک کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور یہ بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے کسی زمانے میں انفیکشس ڈیزیزز زیادہ ہوتی تھیں، اور پرٹیکولرلی ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان میں انفیکشن بہت زیادہ تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اب میٹابولک ڈیزیزز جو کہ پہلے ویسٹ میں تھیں، اب ہمارے ملکوں میں بھی جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں بھی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو خوراک استعمال کر رہے ہیں، جو اندھا دھند ہم نے ویسٹ کی تقلید کر لی ہے، اس کی وجہ سے زیادہ مسئلے ہیں۔ تو بیسک جو چیزیں ہیں، 8 بیماریاں ہیں آلموسٹ جن کو ہم میٹابولک ڈیزیزز کہتے ہیں۔ اس میں شوگر، موٹاپا، بلڈ پریشر، ہارٹ ڈیزیزز، جگر کے اوپر چربی کا آ جانا، الزائمر، فالج، گردوں کا خراب ہونا، ہارٹ اٹیک ہونا، اور خواتین میں PCOS، پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، جو پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں خواتین میں، جس کی وجہ سے ان کے ہارمونز خراب ہونے کی وجہ سے مینسز کا پرابلم ہو جاتا ہے، چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، اور انفرٹیلیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے، یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کینسر تک۔ تو یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو ہماری غلط خوراک کی وجہ سے ہے۔ تو آج ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم ایک ایک کر کے تمام چیزوں کو لیں گے، اور آپ کو عام الفاظ میں، کوئی ہم یہ نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو ہم نے آپ کو سمجھانا ہے، نہیں، ہم نے ایک عام جنرل پبلک کو، جو کہ چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں چاہے وہ نہ پڑھے لکھے ہوں، عام الفاظ میں، چونکہ میڈیکل گریجویٹس کے لیے یہ اتنا لیکچر نہیں ہے، پریزنٹیشن نہیں ہے جتنی یہ عام پبلک کے لیے ہے۔ تو اس لیے کوشش ہوگی کہ اس کو ٹیکنیکل ٹرمز سے تھوڑا ہٹ کے آپ کو سمجھایا جائے کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے۔ تو صحت مند زندگی گزارنے کے لیے جو چند ایک بیسک چیزیں ہیں وہ میں گنوا دیتا ہوں۔ اس میں اچھی اور صحت مند غذا کا ہونا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا سٹریس فری رہنا، نیند پوری کرنا، اور نیند بھی پراپر ٹائم پہ پوری کرنا، اس کے علاوہ واک اور ایکسرسائز کرنا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اپنے کچھ ٹائم نکال کے اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ گزارنا، اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا، تاکہ آپ ایک جو دن بھر کی آپ نے ایک ٹینشن بھری لائف گزاری سے اس سے ذرا ہٹ کے اپنے آپ کو دماغ کو فری کر کے تھوڑا ہنسنا کھیلنا۔ تو یہ وہ چند ایک بیسک چیزیں ہیں جس سے انسان تندرست رہ سکتا ہے، چونکہ انسان اگر اکیلا رہے گا تو وہ ڈپریس ہو جائے گا، اور اگر دو چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو ایک قسم کی ہٹانے کی کوشش کرنی ہے، ایک تو آپ نے ماضی میں نہیں جانا، ماضی میں جو ہو گیا، غلط ہو گیا، صحیح ہو گیا، وہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو لہذا اس کے لیے اگر آپ فکر مند رہیں گے تو آپ ڈپریس ہوتے جائیں گے۔ پھر دوسرا ہے فیوچر کی فکر، فیوچر کے لیے کوشش کرنا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے لیے آپ اپنے آپ کو بالکل نڈھال کر لیں اور آپ ہر وقت اس سوچ میں رہیں کہ میرا کیا بنے گا، تو کچھ کوشش آپ کے ذمے ہے، باقی رزق دینے والا یا آپ کی قسمت کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ آپ کے لیے بہتر کرے گا، اور آپ آج کے دن کو یعنی حال کو آپ انجوائے کریں، اس کو بہتر کریں۔
کل گزر گیا، آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہے، تو جو حال اس وقت ہے اس کو آپ نے انجوائے کرنا ہے۔ تو یہ چاندے کہ بیسک چیزیں ہیں۔ اب ہم آہستہ آہستہ آئیں گے کہ ہم نے اپنی خوراک کو کیسے کرنا ہے، ایکسرسائز کیسے کرنی ہے، نیند کیسے کرنی ہے، ٹینشن فری زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اس میں ہم باری باری آپ کی توجہ چاہیں گے کہ اگر آپ نے ان باتوں کے اوپر عمل کر لیا تو آپ انشاءاللہ ایک بہتر مستقبل کے ساتھ، بہتر زندگی اور لائف سٹائل کے ساتھ آپ گزاریں گے، تو آپ تندرست رہیں گے اور بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔